بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ امید ہے دوستو آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ریبٹ ویلی سے میں ہوں محمد آصف خان، ایک بار پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ مادہ خرگوش سے بچے کب ہٹانے چاہیے۔ تو دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خرگوش کے بچے جو ہے وہ 30 دن میں سیلف پر آ جاتے ہیں اور اسے ماں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسپیشلی یہ جو ہے جو کالونی سسٹم ہوتا ہے جہاں پر نر مادہ سارے ایک ساتھ رہتے ہیں، تو یہ زیادہ تر وہاں پر اس طرح ہوتا ہے کہ 30 دن بعد جو بنیز ہے وہ ماں سے الگ ہو جاتے ہیں، اور کیونکہ وہاں پر جب بھی مادہ خرگوش بچے دیتی ہے تو اس ٹائم وہ کافی ہیٹ پر ہوتی ہے اور وہ اسی دن دوبارہ کراس ہو جاتی ہے اور 30 دن بعد وہ دوبارہ بچے دے دیتی ہے۔ تو پہلے والے بچے جو ہے ان کو 30 دن کا ہی دودھ ملتا ہے اور وہ پھر ماں سے الگ ہو جاتے ہیں، جبکہ ہم اس کے اگینسٹ ہیں، ہم اس طرح نہیں کرتے۔ یہاں پر بھی جو وزٹ کرتے ہیں مقامی لوگ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ انہیں کھلا کیوں نہیں چھوڑتے، یہ تو کافی جلدی جلدی بچے دیتے ہیں۔ اس طرح تو ہم بھی کر سکتے ہیں کہ کیج سسٹم میں بھی اس طرح ہو سکتے ہیں کہ اب ہر مہینے آپ مادہ خرگوش کو کراس کروا سکتے ہیں، مگر اس سے مادہ خرگوش کو بھی نقصان ہوتا ہے اور بچے بھی آپ کے کمزور رہ جاتے ہیں۔ ہمارا بلیو کوانٹٹی پر نہیں ہے، ہمارا بلیو کوالٹی پر ہے۔ اگر آپ کے پاس کوالٹی بہترین ہوگی تبھی آپ جا کے ایک بہترین فارمر بن سکتے ہیں اور آپ لمبے عرصے تک کام کر سکتے ہیں۔ دوستو ایک تو جب آپ مادہ خرگوش کو جلدی جلدی کراس کرواتے ہیں تو اس سے مادہ خرگوش کے صحت پر بھی کافی افیکٹ پڑتا ہے اور وہ جلدی کمزور ہو جاتی ہے، اور وہ پھر دوبارہ سے جب بچے دیتی ہے تو وہ زیادہ صحت مند نہیں ہوتی، کیونکہ خود بھی وہ کمزور ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی بچے بھی اس کے کمزور ہی آئیں گے۔ تو آپ کو چاہیے کہ مادہ خرگوش کو کم از کم 15-20 دن کا یا ایک مہینے کا وقفہ دیں، تبھی آپ کے پاس اچھے رزلٹ آ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اسے پیرنٹل جو بچے آپ کے ساتھ آتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی آگے جا کے پیرنٹل فلاگ میں کنورٹ ہو، تو آپ کو چاہیے کہ کم از کم 45 ڈیز کم از کم آپ بچوں کو ماں کے ساتھ رہنے دیں، وہ بھی اس سچویشن میں اگر آپ کے ساتھ جو بچے آئے ہوتے ہیں خرگوش کے ساتھ وہ 4 سے 6 بچے ہو۔ اگر 8 سے 10 بچے ہو یا 12 بچے ہو تو آپ کو چاہیے کہ اسے کم از کم 55 to 60 ڈیز جو ہے وہ ماں کے ساتھ رہنے دے، تاکہ ان کو دودھ پورا ملے اور ان کا امیون سسٹم سٹرانگ ہو، تبھی وہ آگے جا کے سروائیو کر سکتے ہیں۔ ورنہ اگر اس طرح آپ نہیں کرتے، 30 دن بعد آپ اس کو الگ کرتے ہیں، تو اگر آپ پھر وہ ماں سے الگ ہو جاتے ہیں تو اس ٹائم پر اگر انہیں تھوڑی سی بھی بیماری آتی ہے تو وہ اس کو زیادہ افیکٹ کرے گی اور اس میں موٹیلٹی کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ جن بچوں نے زیادہ دودھ پیا ہوتا ہے تو ان کا امیون سسٹم کافی سٹرانگ ہوتا ہے۔ ایک تو مادہ خرگوش بھی آپ کے ساتھ صحت مند رہے گی اور آگے جا کے بچے بھی آپ کے ساتھ صحت مند رہیں گے۔ اگر آپ جلدی اس طرح کرتے تو مادہ خرگوش جو ہے وہ 3 جگہ پر مطلب وہ جب خوراک آتی ہے وہ 3 جگہ پر تقسیم ہوتی ہے۔ ایک تو اس کے پیٹ میں بچے ہوتے ہیں، اور ایک وہ خود کو بھی پال رہی ہوتی ہے، پیٹ والے بچوں کو بھی پال رہی ہوتی ہے، اور جو باہر بچے ہوتے ہیں وہ بھی دودھ پی رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ 3 جگہ پر مادہ خرگوش جو ہے وہ سارا خوراک جو ہے وہاں پر تقسیم ہوتا ہے، جس وجہ سے مادہ خرگوش بھی کمزور ہوتی ہے، پیٹ والے بچے بھی کمزور ہوتے ہیں، اور جو باہر بچے وہ بھی کمزور ہوتے ہیں۔ تو ہم تو اسی طرح کرتے ہیں کہ زیادہ بچے ہوں تو ہم 55 to 60 ڈیز انہیں رہنے دیتے ہیں، ورنہ اگر 4 سے 6 بچے ہو تو 45 to 50 ڈیز پھر اسے ماں کے ساتھ رہنے دیتے ہیں، جس سے ان کی صحت بھی ٹھیک ہوتی ہے اور مادہ خرگوش کی صحت بھی ٹھیک ہوتی ہے۔ تو آپ کو بھی میں یہی مشورہ دوں گا کہ اگر آپ ان سے پیرنٹل فلاگ آ کے لینا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بچوں کو زیادہ سے زیادہ ماں کا دودھ پلائیں۔ امید ہے دوستو آپ کو آج کی یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔